اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی مسلمان قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سنہری موقع ہے۔ آسان انداز میں ہم سکھاتے ہیں۔ 7 سبق گزر چکے، آج ہے 8واں سبق۔ اس میں بھی ہم 10 الفاظ کا معنی جو قرآن مجید میں بہت سی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں ان کا معنی سیکھیں گے۔ ٹوٹل ہم نے 500 الفاظ کا معنی سیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم ترتیب سے سورۃ البقرہ سے ترجمہ قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو 10 الفاظ ہیں ان میں 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر۔ پہلا ہے آل اور دوسرا ہے اہل۔ آل کا معنی خاندان، پیروکار، یعنی اس میں جو خاندان ہیں، گھر والے، خاندان، اور پلس میں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، جو رشتے میں نہیں ہیں لیکن پیروکار ہیں، فرما بردار ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آل، یعنی یہ جامع ہے گھر والوں کو بھی اور باہر جو پیروکار ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کے لیے بھی آل۔ اور اہلو کا جو لفظ ہے صرف گھر والوں اور خاندان پر استعمال ہوگا، جو پیروی کرنے والے ہیں یعنی جو رشتہ دار نہیں ہیں ان پر استعمال نہیں ہوتا۔ آل کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 22 جگہ استعمال ہوا ہے، اور اہلو کا لفظ قرآن مجید میں 169 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کی مثال ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ لفظ آل کی پہلی مثال ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ القمر کی آیت نمبر 41 دیکھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، یعنی جو پیغمبر ہیں وہ آئے آل فرعون کے پاس۔ فرعون کے آل سے مراد ان کے خاندان والے اور ساتھ میں ان کے پیروکار جو فرعون کی مانتے تھے، سب کے پاس پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو سمجھانے۔ تو آل فرعون سے مراد فرعون کے رشتہ دار بھی آ جائیں گے اس میں اور پیروکار بھی آ جائیں گے۔ آل دونوں کو جامع رہتا ہے۔ دوسری مثال آل کی دیکھیں، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46 ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ تو آل فرعون سے مراد آپ جانتے ہیں کہ صرف خاندان والے نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو فرعون کی مانتے تھے، فرعون کے پیروکار تھے، اس کے معتقد تھے اور انبیاء کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو آل فرعون سے تمام وہ لوگ مراد ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوں، اس کے خونی رشتہ دار یا پھر خونی رشتہ دار نہیں تھے لیکن اعتقادی طور اس کے ساتھ تھے، تو آل میں وہ سب لوگ آ گئے۔ اگلا لفظ تھا اہل، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے گھر والوں کو کہا، یہاں دیکھیں، اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، جب دیکھا اس نے آگ کو تو کہا لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو۔ تو آپ جانتے ہیں گھر والوں سے مراد ان کے فیملی والے تھے، گھر والے تھے، تو لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو، امکثوا ٹھہرو، تو یہ اہل سے مراد گھر والے ہیں۔ اور دوسری مثال دیکھتے ہیں اس کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے، یہاں دیکھیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل سے مراد گھر والے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی کو، ناپاکی کو۔ اہل البیت، اے گھر والو، اہل البیت سے مراد گھر والے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے والے کا، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی اے کتاب والو، یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے رہنے والو، تو یہ والے کا معنی بھی اس کا آتا ہے۔ تو آپ اہل کا معنی لکھیں گھر والے، خاندان والے، اور اہل یعنی والے، اور آل کا جو لفظ ہے وہ بھی اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی خاندان اور پیروکار۔ یہ 2 الفاظ کی مثالیں ہو گئیں۔ اگلے 2 لفظ دیکھتے ہیں۔
تیسرے نمبر پر جو لفظ ہے یہ آپ کے سامنے الا، حمزہ زبر ا، لام الف زبر لا، الا۔ الا کے معنی ہے خبردار، یعنی غور سے سنو، الا خبردار۔ یہ الا کا لفظ قرآن مجید میں 680 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 ہے، یہاں اس کا باب محاورہ ترجمہ لکھا ہے، سن لو بھی اس کا معنی آتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی سن لو، یعنی اپنی غفلت کو چھوڑو، خبردار سن لو کہ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کا احساس نہیں رکھتے۔ الا کا معنی سن لو، خبردار، غفلت چھوڑو، یعنی یہاں متوجہ ہو جاؤ۔ الا کا یہ مفہوم ہے اور معنی خبردار سن لو۔ تو اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، یہاں یہ لفظ دیکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا آگاہ رہو، یعنی خبردار کے معنی ہے، الا خبردار آگاہ رہو، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو الا کا معنی سامنے والے کو توجہ دلانا، خبردار سن لو، خبردار رہو، آگاہ رہو۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے نعمہ، نون عین زیر نیع، میم زبر ما، نعمہ۔ اس کا معنی ہے بہت اچھا، نعمہ کا معنی بہت اچھا، اور یہ قرآن مجید میں 134 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور نیچے لفظ ہے بئس، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس برا۔ بئس کا معنی برا اور نعمہ کا معنی بہت اچھا۔ بئس کا لفظ قرآن مجید میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں الفاظ کی ہم مثال دیکھیں گے۔ نعمہ یاد رکھیں یعنی اچھا، بہت اچھا، اور بئس یعنی برا، دونوں کے لفظ کے معنی یاد رکھیں۔ ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 58 ہے، 58 نمبر آیت میں یہ لفظ دیکھیں، نعم اجر العاملین۔ یہ نعمہ اس کا معنی ہے بہت اچھا، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ تو نعمہ کا معنی بہت اچھا۔ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، یہاں پر دیکھیں اللہ کے بارے میں ذکر ہے، هو مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، پس وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے، نصیر یعنی مدد کرنے والا۔ تو اصل لفظ ہے نعمہ، نعمہ کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا۔ جنت کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا قرآن مجید میں کہ بہت اچھی جگہ ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا نعمہ۔ اگلا لفظ تھا بئس یعنی برا، تو اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے، یہاں یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، بئس للظالمین بدلا۔ بئس یعنی برا ہوتا ہے، تو برا ہے ظالموں کے لیے بطور بدلہ، یعنی وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ تو یہ برا کا معنی آ رہا ہے بئس کا، بئس کا معنی برا، اور نعمہ کا معنی بہت اچھا۔ بہت برا کے لیے ایک لفظ وہ آگے استعمال ہوگا بئس ما، اس کو دیکھیں گے۔ یہ لفظ ہے چھٹے نمبر پر بئس ما، پیچھے لفظ تھا بئس، اس کا معنی ہے برا، اور یہ دیکھیں بئس ما، اس میں میم الف زبر ما زیادہ ہے، بئس ما، اس کا معنی ہے بہت برا۔ بئس ما بمعنی بہت برا، اور یہ قرآن مجید میں صرف 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے، یہاں دیکھیں یہ بئس ما کا لفظ ہے، بئس ما اشتروا، میم کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے۔ تو ہم نے لفظ دیکھنا ہے بئس ما، اس کا معنی ہوتا ہے بہت برا ہونا، صرف بئس اس کا معنی ہوگا برا ہونا، اور بئس ما بہت برا ہونا۔ ایک اور مثال دیکھیں۔
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63 ہے، اور یہاں لفظ دیکھیں لبئسما، اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، میم الف الگ اور بئس الگ، تو معنی وہی ہوگا۔ لبئسما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، تو بئسما کا معنی بہت برا۔ آگے دو لفظیں قبل بعد، پہلے اور بعد، ان دونوں لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، پہلا ہے قبل، دوسرا ہے بعد، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو عام طور پر ہماری زبان اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قبل کا معنی ہے پہلے جو چیز ہوئی اس کے لیے قبل، اور بعد میں جو چیز ہوئی اس کے لیے استعمال ہوگا بعد۔ اور یہ قبل قرآن مجید میں 279 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بعد کا لفظ جو ہے 211 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، اور پیچھے آیت شروع ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے، یہ مما کا لفظ بھی ہم سیکھ کر آئے، مما اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یوم کہ آ جائے ایسا دن جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ تو من قبل سے مراد پہلے کے ہوتے ہیں، یعنی اس سے پہلے، قبل معنی پہلے۔ دوسری مثال دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 91 میں یہ دیکھیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے، قبل کا معنی پہلے، جبکہ تو پہلے فساد کرنے والوں میں سے تھا، تو قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے کے، اور بعد کا جو لفظ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 21 میں بعدی کا لفظ بھی ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو یہاں بعد سے مراد بعد ہے، واضح طور پر آپ سمجھتے ہیں، آسان لفظ ہے، تو اس کی دوسری مثال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قبل یعنی پہلے، اور بعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعد کے لیے، کبھی کبھار اس کے ساتھ ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے بعدہم، ہا میم زیر ہم، بعدہم یعنی ان کے بعد، بعدک تیرے بعد، یہ ضمیروں کا الگ سے معنی ہوگا، لیکن بعد کا لفظ بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بعد میں کام ہوگا یا بعد میں ہوا۔ اگلے الفاظ دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کے دو آخری الفاظ ہیں، 9 نمبر پر ہے حین، اس کا معنی ہے جس جگہ، جب، اور ممن اس شخص سے، ممن اس شخص سے، اور حین یعنی جس جگہ جب، دو الفاظ آخری ہیں، اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ حین قرآن مجید میں 106 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ممن کا لفظ 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے محنت کر کے یہ الفاظ تلاش کرتے ہیں، تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں، اور اپنے بہن بھائیوں میں بھی اس کو شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ان دو آخری الفاظ کی مثال دیکھیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 6 ہے، یہاں پر 2 مرتبہ حین کا لفظ استعمال ہوا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں جمال یعنی خوبصورتی ہے، حین تُرِيحُونَ جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو، جانوروں کے بارے میں ذکر ہے، چرانے لے جاتے ہو تب تمہارے لیے اس میں ایک خوبصورتی ہے، اور چرا کر لاتے ہو تب بھی جو ہے خوبصورتی ہے۔ تو حین کا معنی جب کے ہوتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر جو لفظ تھا ممن، یعنی اس کا ترجمہ ہم نے آپ کو سکھایا اس شخص سے، تو یہ پارہ نمبر 7 ہے، نیچے سے جو ہے پارہ نمبر 7، فمن ازلم، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 ہے، فمن اظلم ممن، فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، من کا معنی کون ہم سیکھ کر آئے ہیں، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، یہ 2 لفظ کا مجموعہ ہے، میم نون زیر من اور میم نون زبر من، ان کو ملاتے ہیں تو یہ بنتا ہے ممن، ایک ہوتا ہے مما، وہ دوسرا لفظ ہے، اس کا معنی ہوگا اس چیز سے،
لیکن ممن یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، آگے اس کی تعریف ذکر ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ، تو ممن سے مراد اس شخص سے۔ یہ 10 الفاظ تھے، ان کو اپنی ڈائری میں لکھیں، لفظ لکھیں اور اس کا معنی لکھیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوئے، ترجمے والا قرآن جو ہے اپنے پاس رکھ کر اس میں اس کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا، 500 الفاظ مکمل ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، ابھی مشکل لگ رہا ہے لیکن محنت کریں گے تو آپ کو کم وقت میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔